12 سال، ماشاء اللہ 12 سال عمر، اور میں نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، اور 7 سال کی عمر میں حفظ کرنے والے موجود ہیں۔ ایسے موجود ہیں اللہ اکبر جنہوں نے میرے شاگردوں میں جامعہ سلفیہ میں ہمارے پاس بیٹا والا پڑھتا تھا، اس نے 1 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا، 1 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا۔ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ قرآن محفوظ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ قرآن محفوظ ہے۔ قرآن کی ہارڈ ڈسک جو کمپیوٹر کے اندر بنی ہے وہ تو آج بنی ہے نا، اس کی ہارڈ ڈسک جو ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اس کی ہارڈ ڈسک ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہاں محفوظ ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ ہارڈ ڈسک یہاں بھی ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفوں نے ان کی کتابیں جلا دی، ان کی لائبریری جلا دی، ان کو شہر بدر کر دیا، علاقہ بدر کر دیا۔ انہوں نے کہا جلا دو جو جلاتے ہو، جو سینے میں میرے علم ہے اس کو تو نہیں جلا سکتے، میرا علم میرے سینے میں محفوظ ہے، میرا علم میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اس علم کو بیٹا سینے میں محفوظ کرو۔ علم سینہ بے علم سفینہ، جہازوں کا علم وہ تو جہازوں میں ہے، علم تو وہ ہے جو تمہارے سینے میں ہے، اور سینے کا بھی وہ علم۔ اللہ اکبر۔ امام وکیع بن جراح کہتے ہیں کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بها، ہم حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے مدد لیا کرتے تھے حدیثوں پر عمل کر کے۔ جس کو عمل میں شامل کر لیا پھر وہ تو زندگی کا حصہ بن گیا، تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے، تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ ائمہ ایسے ہی کرتے تھے، حدیثوں کا علم اس پر عمل کر کے۔ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھا اور قرآن کا عمل سیکھا، تعلمنا القرآن وتعلمنا العمل، ہم علم اور عمل قرآن مجید کا ایک ساتھ سیکھتے تھے، اور حدیثیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اسے اپنا لیا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اسے فوراً عمل میں لے آئے، فوراً عمل میں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپناتے تھے، ایک مثال نمونے کی ذکر کرتا ہوں۔ اصل میں باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بچے، ان کو جو مولانا افضل عزیز صاحب ہمارے بزرگ بھائی ہیں، انہوں نے علمی سارا کچھ مواد پڑھا دیا ہے، میں ان کو کیا پڑھاؤں؟ یہ مجھ سے زیادہ عالی سند ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ کے پاس انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو میں ان کو کیا پڑھاؤں؟ میری باتیں تو آپ سے ہیں اور اپنی ان بہنوں سے ہیں جو یہاں موجود میری باتیں سن رہی ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنانا کیسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گلیوں میں اس طرح گند بھی نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہماری گلیوں میں گند ہے۔ وہ لوگ رفع حاجت کے لیے بہت دور باہر جایا کرتے تھے، اور ان کی مٹی بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس میں یہ آلودگی نہیں ہوتی تھی جو آج گٹروں کی وجہ سے اور ہر جگہ کی گند کی وجہ سے اور ہمارے ماحول کی آلودگی نے ساری جگہ کو اور پوری فضا کو ملوث اور آلودہ اور بالکل جو ہے مسموم کر کے رکھتے ہیں۔ تو وہ زمین پہ چلتے تھے تو جوتے صاف ہو جاتے تھے، تو انہی جوتوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مسجد میں آئے اور جوتے سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ جوتے کو کوئی علائش لگی ہوئی، نماز شروع کر دی، نیت مان کے نماز میں داخل ہو گئے، وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کا جوتا آلودہ ہے، اس کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز میں نگرانی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ عمل کا نمونہ تھے لوگوں کے لیے کہ اس طرح بندگی کا نمونہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے۔ یہ ہے بندگی کا نمونہ، اعلیٰ ترین نمونہ، اللہ کا مقبول ترین اور محبوب ترین نمونہ۔ اس نمونے کو تم نے کاپی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو ان کی تو ہر چیز کی نگرانی ہوتی تھی، اور جہاں کہیں ذرا بھی غلط بات نہیں، اللہ اکبر، جو ان کے مقام اور مرتبے کے شاعران شان نہیں ہوتا تھا، وہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رعایت کر کے وہ بات کر دیتے تھے تو اوپر سے تبھی آ جاتی تھی، ان کا تو اتنا اونچا مقام تھا۔
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا جوتا آلودہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا. صحابہ بھی پیچھے جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے. اسی نماز کے اندر انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے, حضور نے اتار دیا, آپ نے بھی اتار دیا. یہ نہیں پوچھا کیوں, اور ایسے نہیں تھے جیسے آج ہمیں اچھا جی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے, اچھا جی پھر دسو یہ نہ کریے پھر نماز ہو جاتی. میری بات سمجھ گیا, اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اگر نہ کریں تو. اگر فتنہ پڑتا ہو تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا تو وہ کہتے میں نے تو کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرتے تھے اور عمرے کرتے تھے, اور کبھی رش بھی ہو جاتا تھا. تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور رش ہو رہا ہے بہت زیادہ, تو وہ کھڑے ہوئے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں. ایک آدمی ان کو کہنے لگا کہ جی آپ حجر اسود کا بوسہ نہ بھی لیں طواف میں تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے حجر اسود کا بوسہ لینا. وہ کہتے ہیں یہ بات تو اپنے پاس رکھ, میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا, میں نے دینا ہی ہے. میں نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا, میں نے کرنا. یہ تھا ان کا طرز عمل. اور ہم آج کیا کہتے ہیں, اس نے کیا کہا ہے, اس نے کیا کہا, بلکہ آج تو لوگوں کا طریقہ ہی یہ بن گیا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, اس لیے اختلاف ہے تو اس کیس کی نہیں کوئی. او خدا کے بندو, اختلاف جو ہے یہ اہل علم کا ہے. اہل علم کے اختلاف کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور اہل علم نے اس اختلاف کے باوجود یہ کہا ہے کہ لوگوں جب اللہ کی بات آ جائے, اللہ کے رسول کی بات آ جائے, ہماری بات چھوڑ دو. پھر ہماری بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, انہوں نے تو کمال کر دی. کہتے ہیں اللہ اکبر, لوگوں سن لو, میرا کوئی فتویٰ, میرا کوئی فیصلہ, میرا کوئی قول, میری کوئی توجیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو, میری زندگی میں مجھے معلوم ہو جائے تو میں اسے رجوع کروں گا. اور اگر میری زندگی میں معلوم نہیں ہوئی, بعد میں پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اور فیصلہ اس کے خلاف ہے, لوگوں میرا اس سے رجوع ہے, وہ میرا قول نہیں, میرا فتویٰ نہیں. میرا فتویٰ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, میرا قول وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور امام احمد بن حنبل, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے, وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میری باتیں لکھو ہی نہ, جو میں کہتا ہوں نہ لکھو, صرف قرآن لکھا کرو, حدیث لکھا کرو, صحابہ اور تابعین کے اقوال لکھا کرو, میری باتیں لکھا کرو. لیکن جتنا انہوں نے لوگوں کو روکا, اتنا ہی اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو محفوظ کیا. ان کی کوئی بات نہیں ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہو, اور ان کا کوئی قول نہیں ہے جو ان کے شاگردوں نے آگے منتقل نہ کر دیا. جو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں اللہ ان کو لازوال کر دیتا ہے, جو اپنے آپ کو نیچا کرتے ہیں اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے فیصلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا, فوراً کر دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آ رہے, راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود کے کان میں پڑا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ. جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے, ایک قدم آگے نہیں اٹھایا, وہیں بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی باہر بیٹھے ہوئے, اور میں عبداللہ یہاں بیٹھے ہو, اور میں آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. یہ ہے ماننا. اور یہاں میں اپنے ان عزیزوں سے بھی بات کروں گا کہ یہ اتباع سنت اور عمل بالحدیث اور فوری تعمیل کا جذبہ اہل علم کے اندر عوام سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سامنے آ جائے تو پھر اس کے لیے لا تضربوا له الامثال, پھر ادھر ادھر کی باتیں بنا کے اس کی قدر و منزلت کو اور اس کی وقت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کتاب جو آپ نے پڑھی ہے صحیح بخاری, اللہ اکبر, یہ سچی بات یہ ہے, اس کی ساری کتابیں اپنی جگہ بڑی قابل قدر ہے, اور ان لوگوں کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دین کا عملی نمونہ ہم تک منتقل کیا کہ یہ دین عملاً کیسی زندگی لوگوں کے لیے تجویز کرتا ہے اور کیسی زندگی چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہونی چاہیے. سب سے کامل, اکمل, اعلیٰ اور افضل اور بہتر
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی زندگی تو سراپا قرآن تھا, سراسر قرآن تھا, کانا خلق القرآن. اور صحابہ جو تھے, پورے صحابہ کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو عظمت ہے اور اس کے اندر جو پہلو ہیں وہ سارے کسی ایک انسان کے اندر آ جائیں, بہت اونچی بات ہے. اگر کوئی 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر اپنانے والا تھا تو وہ اس امت کا سب سے اعلیٰ اور افضل صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری کاپی تھے. اور باقی اور صحابہ بھی تھے جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری جھلک دکھائی دیتی تھی. ان میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے. اور پھر یہی جھلک جو ہے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی اور پھر یہ آگے دوسرے ان کے شاگردوں کے اندر منتقل ہوئی. اور میرے بیٹا, آج یہی چیز ہے جو آپ کے اندر منتقل ہونی چاہیے. آپ کے استادوں کا جو آپ نے ان کا رہن سہن اور ان کا رنگ ڈھنگ اور ان کا تعلق باللہ اور ان کی الہیت دیکھی ہے, یہ آپ کے اندر منتقل ہونی چاہیے. اس دور کے شاگردوں میں یہ چیز منتقل ہوتی تھی. آج اس اللہ اکبر تأثر میں بھی فرق ہے. شاید تاثیر میں بھی ہوگا, شاید تاثیر میں بھی ہوگا, لیکن اصل چیز ہے تأثر کی. اور جو فعل ہے اس میں بھی شاید وہ کمی ہوگی, لیکن انفعال بھی جو ہے نا, یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس فعل کا اثر قبول کیا جائے. اس لیے کہ نبیوں سے لوگوں نے اثر نہیں لیا. ابو جہل جیسے اور ابو لہب جیسے اور عتبہ اور شیبہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا دین پہنچایا اور ان کا نمونہ انہوں نے دیکھا, لیکن اثر نہیں ہوا. تو انسان کا خود جو ہے اثر پذیر ہونا اور انتباہ کا اس کے اندر آمادگی ہو, یہ چیز ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے. تو آپ کو یہ چیز بھی اپنے اندر منتقل کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمونہ اور آپ کی زندگی کی پوری جھلک تھی. اور عبداللہ بن مسعود کی زندگی کا نمونہ اور جھلک ان کے شاگرد علقمہ ابن وقاص اللیثی میں نظر آتا تھا. اور علقمہ ابن وقاص اللیثی کا نمونہ ابراہیم بن یزید النخعی میں نظر آتا تھا. اور ابراہیم بن یزید النخعی کا نمونہ سفیان بن سعید الثوری میں نظر آتا تھا. سفیان بن سعید الثوری کا نمونہ وکیع بن جراح میں نظر آتا تھا. اور وکیع بن جراح کا نمونہ امام احمد بن حنبل میں نظر آتا تھا, جو اپنے دور میں صدیق تھے. صدیق امام احمد بن حنبل. اور یہ دین کے اندر اس مقام تک پہنچنے والے یہ ختم نہیں ہوئے, ہر دور میں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو انسان صدق و اخلاص کے ساتھ اور جد و اجتہاد کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا تھا, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا, جو آخرت کا طلبگار ہے, آخرت بڑی قیمتی ہے, وہ سستی چیز نہیں ہے. ان الجنت سلعۃ اللہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے, اور جنت کو سستا سودا نہیں ہے. جنت کے لیے انسان کو اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے, اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے, پھر جنت ملتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جانیں بھی لے لی, مال بھی لے لیا, سب کچھ دے دو اللہ کو, پھر جنت ملے گی. تو جو یہ سودا حاصل کرنا چاہتا ہے, جنت کا سودا, تو پھر اس کے لیے اس کو قربانی بھی دینی پڑے گی, کوشش بھی کرنی پڑے گی. تو یہ صدیقیت کا مقام آج بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن پھر اس کے لیے انسان کو سچا بننا پڑے گا, سچا بننا پڑے گا. سچا طالب بھی ہو, سچا عامل بھی ہو, قول کا بھی سچا ہو, کردار کا بھی سچا ہو, اور اس عہد و پیمان کا بھی سچا ہو, جو اللہ سے مانتا ہے کہ اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے, اور لا الہ الا اللہ, وہی میرا الہ ہے, اور محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول, میرے ہادی و قائد, میرے مرشد اور امام, میرے پیشوا اور رہبر ہیں. یہ چیز پھر انسان اس عہد کو پوری زندگی سچ کر کے دکھانے والا, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صدیقوں میں شامل فرما دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. نبی تو کوئی نہیں بن سکتا, اس لیے
کہ یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے. اور محمد رسول اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا. یہ دروازہ بند ہو گیا. بس صدیقین یہ راستہ کھلا ہوا ہے، بس شہداء یہ بھی کھلا ہوا ہے، بس صالحین یہ بھی کھلا ہوا ہے. اس میں انسان شامل ہو سکتا ہے، اللہ سے مانگے بھی اور اس کے لیے محنت بھی کرے. تو یہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جوڑنے والی ہے. قرآن انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. قرآن کو پکڑ لو، تم اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو جاتے ہو، اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو جاتے ہو. جب پڑھتے ہو فرشتہ آپ کا منہ جھومتا ہے اور اللہ آپ کا قرآن سنتا ہے. اور قرآن سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہو، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارا نام لے کر اپنے درباری فرشتوں کو فخر کرتا ہے. اللہ، یہ قرآن آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے. جب تم سنتے ہو تب تم جب تمہارے سامنے حدیث پہنچائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان سن رہے ہو. اور میں کبھی کبھی سورۃ الحدید کی سائٹ پہ غور کرتا ہوں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مخاطبین کو کہا، صحابہ تو اس کے مخاطب تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمارے لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کیسے بلا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے، یہ اللہ کے رسول کا نمونہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں موجود ہے، نعوذ باللہ، وہ تو روح ان کی رفیق اعلیٰ میں ہے اور ان کا جسد اطہر وہ اس روضہ انور کے اندر ہے، جس کا بہت اونچا مقام ہے اس زمین کے اوپر، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہے. وہ بہت افضل مقام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، ان کی اخروی زندگی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی باتیں آج بھی آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں اور آپ کے دل پہ دستک دے رہی ہیں. یہ جو آج حدیث سنی آپ نے، قال رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس مسجد کے اندر، اور دائیں بائیں اہل علم موجود ہیں، جتنا اس بات کا یقین ہے، اس سے بڑھ کر اس بات کا یقین ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. الحمدللہ یقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کی نورانیت بتا رہی ہے، ان کی شیرینی بتا رہی ہے. اور اگر دل زنگ آلودہ نہ ہو اور اس پہ گناہوں کے کفل نہ چڑھے ہوئے ہوں، تو یہ دل پہ دستک دے کے اس دل کو متاثر کرتے ہیں الفاظ کہ واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اگر اثر نہیں ہوتا تو سچی بات ہے، اس وجہ سے اثر نہیں ہوتا کہ نفاق کے مرض نے اس دل کو بیمار کر کے بے جان کر دیا ہے، یا کفر نے اس دل کو مردار کر دیا ہے اور اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. یہ زندہ لاشیں چلتے پھرتے نظر تو آتے ہیں کہ یہ بولتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اموات نہیں ہو گیا، یہ مردے زندہ نہیں. اللہ اکبر. تو بیٹا یہ کتاب وہ ہے جس نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا. اب اس کو صرف اسی مرحلے کے اندر استاد کے سامنے آپ نے اس کی قرات کی اور انہوں نے اس کی شرح کی، اس کو پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا. جیسے قرآن کو اپنے لیے رہنما اور دستور بنانا ہے، بار بار اس کی طرف رجوع کرنا ہے رہنمائی لینے کے لیے، اسی طرح اس کتاب کو اپنا رہنما بنانا ہے اپنی زندگی میں لے کے آنے کے لیے. پڑھانے کے لیے بھی مطالعہ کرو، درس دینے کے لیے بھی مطالعہ کرو، لیکن اس لیے بھی اس کا مطالعہ کرو اور اس کو پڑھو کہ میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور قیامت کے دن میں اپنی دلیل کے طور پر یہ کتاب لے کے جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اس کتاب کے مطابق زندگی گزار کے آیا، اس کتاب کے مطابق زندگی گزار کے آیا۔ اس کی ابتدا انہوں نے وہی سے کی، اور وہی جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے انسان کے اندر ایمان اور یقین، تصدیق اور اذعان ہونا چاہیے، اور اس کو سیکھنا اور جاننا چاہیے۔ اور اس انتہا انہوں نے اس بات پر کی ہے کتاب التوحید کے اوپر کہ دین کی روح یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا یقین اتر جائے اور توحید کا ایسا رنگ چڑھ جائے، اللہ اکبر، کہ پھر انسان کے روئے روئے میں، ریشے ریشے میں، رگ رگ میں توحید اللہ رب العزت کی سرایت کر جائے۔ تو ان قطعتا او حرقتا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے کوئلہ کر دیا جائے، تو تو نے پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ سے شرک نہیں کرنا، توحید کے اوپر مر جانا ہے، توحید کے لیے مر جانا ہے۔ اور آج توحید جو ہے جس قدر مظلوم ہے اور جس قدر مجہول ہے اور جس قدر، میں کیا کہوں، توحید کی بے قدری ہوتی ہے علمی مدرسوں کے اندر، جن کو بڑا علم کا غرہ اور دعویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، آج توحید غریب ہو گئی، اجنبی ہو گئی، توحید سے لوگ بدکنے لگے۔ اس لیے اس توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ جس نے توحید کو اپنا لیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبی موقنا من قلبی، یہ روایتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیثیں ہیں۔ جس نے صدق دل سے پڑھا، جس نے یقین دل کے یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ بڑی چیز ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توحید کے اوپر ختم کر کے توحید ربوبیت بھی، توحید الوہیت بھی، اور توحید الاسماء و صفات بھی، ساری توحید کے قسمیں بیان کی۔ اور آج کل کئی لوگ توحید حاکمیت کا بڑا نام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کا نام نہیں لیتے، اور توحید حاکمیت کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لوگوں کے اندر متعارف کروانے والے ہیں۔ اور نظر یہ آتا ہے کہ توحید ربوبیت بھی کمزور ہو گئی، اور توحید الوہیت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت خراب ہوتے ہیں۔ اور توحید الاسماء و صفات تو اتنی غریب ہوئی کہ ہمارے ہاں اللہ اکبر توحید کے نام پر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ توحید الاسماء و صفات کی ساری کمی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی توحید جو اسماء و صفات کے اندر اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ معنی ہی نہیں ہیں جو تمہیں سمجھ آتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ یا تو ہم جانتے ہی نہیں وہ راز ہے، یا پھر ان کے اور معنی بیان کر کے یلحدون فی اسمائی، اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ توحید معاشرے کے اندر بہت زیادہ مظلوم ہے، یعنی اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو پہچانا نہیں جا رہا، اس کا حق نہیں ادا کیا جا رہا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، توحید کو کمزور کرنا یہی سب سے بڑا ظلم ہے، یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دنیا کے اندر جو فساد آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ اسی وجہ سے آتا ہے، اللہ اکبر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ شرک ہے جو سب سے بڑی بیماری ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو مخدوش کیا جائے، اللہ رب العزت کی توحید کے اندر کوتاہی کی جائے، اس کے اندر کوئی زیادتی کی جائے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو انسان مجروح کر دے۔ نہیں، اللہ الواحد الاحد الصمد، اللہ رب العزت الہ واحد، توحید بیان فرمائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو توحید حاکمیت جو ہے وہ توحید ربوبیت میں بھی آتی ہے، وہ توحید الوہیت میں بھی آتی ہے، اور توحید الاسماء و صفات میں بھی آتی ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ رب العزت ہے اس کے ناموں میں الحکم بھی ہے، العدل بھی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے قائم بالقسط بھی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس نے دین مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی
مقام ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے دین مقرر فرمایا ہے اور حکم بھی اسی کا ماننا چاہیے، اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو توحید حاکمیت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ اور آخر میں جو باب لے کے آئے ہیں وہ وزن اعمال کا باب ہے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ قیامت کے دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ نضع الموازین القسط، وہ موازین جمع ہے، موازین جمع ہے یعنی ترازو قائم کریں گے، عدل کے ترازو قائم کریں گے۔ عربی زبان میں مفرد کے لیے میزان اور جمع کے لیے موازین استعمال ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں ترازو جمع اور مفرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترازو قائم کیے جائیں گے اور ترازو قائم کیا جائے گا، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو عدل کے ترازو اللہ رب العزت قائم کریں گے۔ القسط یہ اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور للقسط اگر ہو عدل کے لیے تو یہ منصوب بنظیر خافض بھی ہو سکتا ہے۔ عدل قائم کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ عدل قائم کرنے کے لیے کیسے؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس دن انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے گا، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے وزن اعمال کے لیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا ہی حکیمانہ انداز ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں بھی منتخب کرتے ہیں اور ساتھ اس کی مناسبت سے حدیثیں بھی لے کے آتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی وہ منتخب کریں گے جو موقع کے لحاظ سے سب سے زیادہ جامع اور موضوع ہو۔ وہی کا بات تھا، وہاں وہ آیت لے کے آئے جس میں سارے نبیوں کا ذکر کیا، رسولوں کی بعثت کا مقصد ذکر کیا، اور ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ منہج ہے رسولوں کا اس کے بارے میں بتا دیا گیا، اور لوگوں کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں رسول کی بات کو کیسے قبول کرنا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق